وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی کہ میری یاد کی خاطر نماز ادا کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، وہاں ان کی جو اور صفات بیان کی کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، وہاں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرنے والے۔ نماز کو قائم کرنا یہ بھی اہل ایمان کی صفات میں سے بیان کیا گیا۔ اور سورہ انفال میں تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ صفات مومنین کی بیان کر کے پھر آگے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا کہ حقیقت میں جو مومن ہیں، جو ایمان کا حق ادا کرنے والے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں۔ نماز یہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ کلمے کے بعد نماز جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن حکیم میں کی گئی، تقریباً 68 مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث میں گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ارشادات فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک روایت ہے، جامع الترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان تو حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنے والے اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو کر، یعنی وقت نکالا کر، وقت دیا کر۔ فرمایا املا صدرک غنا فرمایا کہ میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ غنا کیا ہوتی ہے؟ گویا اللہ رب ذوالجلال اس کے سینے کو اتنا کشادہ کر دے گا کہ دنیا کے مال و دولت کی اسے حاجت نہیں رہے گی۔ فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ اور اللہ تعالیٰ تیرے فقر و فاقہ کو ختم کر دے اور میں تیرے اس فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ فرمایا کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ کہ میں تیرے ہاتھوں کو کام کاج سے بھر دوں گا، یعنی تو وقت میری عبادت کے لیے نہیں نکالے گا، کام کاج میں لگا رہے گا، مصروفیات میں ہوگا، نہیں وقت ہی نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اور زیادہ کام میں مشغول کر دے گا۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اور اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو بھی ختم نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، وہ آپ فرما رہے تھے ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ اور کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اور وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے اہل ایمان تم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث ہے کہ ہم ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، ہم باہر باغ میں
بیٹھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اور اس ٹہنی کو پکڑنا تھا کہ اس سے پتے گرنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ قال، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے فتحافت عنہ ذنوبہ، اس کے جسم سے گناہ گرتے ہیں، اور اس کی مثال دی کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، فرمایا کہ جس طرح اس درخت سے پتے گرتے ہیں جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے۔ کوئی بندہ نماز اگر چھوڑتا ہے تو جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرتا یہ اس کے ذمہ قرض باقی رہے گا۔ عام طور پر ایک حدیث مشہور کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جو فلاں 4 رکعت اس میں فلاں چیزیں پڑھے گا تو ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اس طرح کی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز قضا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے کسی بندی نے 1 لاکھ روپیہ لیا، تو جب تک وہ اسے واپس 1 لاکھ روپے دے گا نہیں اس کا قرض کیسے ادا ہوگا؟ چاہے اس کو روزانہ بلا کے بے شک افطاری کرواتا رہے، اس کی دعوتیں کرتا رہے، کھانا کھلاتا رہے، لیکن ایک طرف 1 لاکھ روپے ادھار لیا ہے وہ اس کو دیا ہی نہیں۔ بلا تشبیہ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کا قرض ہے انسان پہ کہ جب تک وہ نمازیں اس طرح ادا نہیں کرے گا، ان کی قضا کرے گا نہیں، ان کو لوٹائے گا نہیں، وہ اس وقت تک ادا نہیں ہوں گی۔ اس کا کوئی خاص وقت نہیں، 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت یہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، اور تیسرا جس کو ہم اپنی الفاظ میں اپنی زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ خواہ وہ فجر سے پہلے کا وقت ہو، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت، جن میں عام طور پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن قضا نماز اس وقت بھی پڑھ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سفر میں اگر کسی کی نماز قضا ہوئی، سفر میں چونکہ قصر شرعی جو سفر بنتا ہے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر، اگر کوئی شہر سے باہر نکل کر اس نے سفر کیا وہ شرعی سفر بنتا ہے، قصر میں اس کی نماز اگر قصر نماز اس کی قضا ہوئی تو وہ بے شک مقیم ہو کر بھی اس کی قضا جب کرے گا تو وہ سفر والی نماز ہی پڑھے گا، اور اگر مقیم ہونے والی نماز وہ اس کی رہ گئی ہے تو وہ سفر میں بھی ہے تو وہ 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ تیسری چیز ہے ایک شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، اس کو یاد ہی نہیں کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئیں، اکثر مسئلہ یہی ہوتا ہے، تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ ہر روز کی جو قضا نمازیں اگر قضا نماز کرنی ہے تو ایک دن کی قضا نمازوں کی رکعت 20 رکعت ہے۔ کیسے؟ 2 رکعت ہو گئیں، اس میں صرف فرائض اور واجبات پڑھے جاتے ہیں، سنن اور نوافل قضا میں ادا نہیں کیے جاتے۔ مثلا فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، کتنی ہو گئی؟ 6۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، کتنے ہو گئے؟ 10۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، کتنی ہو گئی؟ 13۔ عشاء کی 4 رکعت فرض ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 17۔ اور عشاء کے جو وتر ہیں عشاء کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں اس کی بھی قضا لازم ہوتی ہے۔ یہ کتنی رکعت ہو گئی؟ ٹوٹل 20 رکعت، یعنی ایک دن کی 20 رکعت ہو گئی جو قضا کرنی ہے۔ تو ایک دن کے حساب سے جب سے بندہ بالغ ہوا اس عمر سے حساب لگا کے بندہ ابھی تک کی زندگی کا دیکھ لے کہ ایک دن میں 5 نمازیں، ایک دن میں آپ نے 20 رکعت ادا کرنی ہے، تو اس حساب سے بندہ اگر ساتھ ساتھ قضا نمازیں پڑھتا بھی رہے، یعنی نیت کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلی جو میری مثلا فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہوئی وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میری جو سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور وتر کی نماز بھی ایسے ہی قضا ہوگی، اور جب تک یہ قضا نماز لوٹائیں گے نہیں اللہ رب ذوالجلال کا یہ قرض انسان کے ذمہ باقی رہے گا۔ اللہ رب